السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری بن عواز الثبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع بھلائی کا بدلہ بھلائی اور افغانستان میں امن۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ بتاریخ 23 شوال 1439 بمطابق 13 جولائی 2018۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، ہمہ قسم کی حمد اور بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کا فضل ہم پر ہے۔ میں خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی اطاعت تمام معاملات میں واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے جب تک دن اور رات کا آنا جانا لگا رہے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ مسلمان کی بنیادی اخلاقی اقدار میں یہ بھی شامل ہے کہ بھلائی کرنے والوں کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے، کسی کی نیکی کا اس سے بڑھ کر صلہ دے۔ یہ باہمی تعامل کے لیے اسلامی اقدار میں سے ایک عظیم قدر ہے۔ اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہوتا ہے، سورہ الرحمن آیت 60۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ کوئی بھلا کرے تو اسے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ مسلمان کے ساتھ جو بھی اچھائی کرے ہمیشہ ان کا تذکرہ خیر کرتا ہے، اس کے حسن سلوک پر اظہار تشکر اور اس کی نوازشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نیز مسلمان زندگی کے ازدحام اور بدلتے حالات میں لوگوں کو نہیں بھولتا جن کے ساتھ محبت اور انس تھا، جن کے ساتھ زندگی کے چند دن گزارے تھے، چاہے ان گزرے دنوں میں باہمی اختلافات اور نفرتیں بھی پائی گئی ہوں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کو مت بھولو، سورہ بقرہ آیت 273۔ اس لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاداروں میں بھی سب سے آگے ہیں۔ آپ نے ہمیں احسان مندی کے خوبصورت مفاہیم عملی طور پر سمجھائے، چنانچہ آپ اپنی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی خوبیوں کے معترف تھے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی لیے آپ انہیں بہت زیادہ یاد فرماتے، ان کا شکریہ ادا کرتے اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہوئے فرماتے، وہ فلاں فلاں خوبیوں کی مالک تھی۔ پھر بسا اوقات بکری ذبح کر کے گوشت بناتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھیج دیتے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جس وقت مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تو 70 قریشی قیدی بنے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان گندے قیدیوں کے بارے میں بات کرتا تو میں انہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ مطعم بن عدی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن اس کی خوبیوں کے تذکرے میں اس کا کفر رکاوٹ نہیں بنا، وہ پھر بھی ایک حد تک نیک نامی کے لائق ٹھہرا۔ انبیاء کرام کے واقعات بھی اعتراف احسانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے موسیٰ علیہ السلام اور 2 عورتوں کے والد کا واقعہ بھی ہے جن کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک موسیٰ کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کے پانی پلانے کی اجرت آپ کو دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نیکی کا صلہ مل گیا اور ان 2 لڑکیوں کے والد نے آپ کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اسلام نے اس شخص کو بہت بلند مقام دیا ہے جو آپ کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرتا ہے، بلکہ اسلام نے اس شخص کو بدلہ دینے کی تاکید بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر بندے کا شکر بھی اس وقت قبول نہیں فرماتا جب بندہ لوگوں کے احسان پر شکریہ ادا نہ کرتا ہو یا ان کی اچھائی کا یکسر انکار کر دے، کیونکہ شکریہ کی ان دونوں اقسام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس شخص کی عادت اور طبیعت ایسی ہو کہ لوگوں کے تعاون پر ہمیشہ ناشکری کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی ناشکری ہی کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔
یہ بھی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص لوگوں کا ناشکرا ہو تو وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ اہل وفا کسی کو اچھا صلہ دیتے ہوئے اقوال، افعال اور احساسات تک کا صلہ دیتے ہیں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، سورہ نساء آیت 86۔ چنانچہ اگر مسلمان سلام کا جواب انہی کلمات میں یا اس سے احسن کلمات میں دیں اور بھلائی پر اسی جیسی یا اس سے زیادہ بھلائی صلے میں دیں اور اچھے بول پر اسی جیسے یا اس سے بھی اچھے بول کہیں اور تحفہ ملنے پر اسی جیسا تحفہ دیں یا اس سے بھی اچھا تحفہ دیں تو ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہمارے رابطے مضبوط ہو جائیں، تعلقات کی گہرائی بڑھ جائے، نیز اختلافات کا دائرہ سکڑ جائے۔ بھلائی کرنے والوں کو صلہ دینے کے لیے سب سے پہلا اقدام ان کی بھلائی کا اعتراف ہے، پھر ان کے شکریہ کا مستحق ہونے کا اقرار کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ نیز تعلق داری کا خیال رکھنا ایمانی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اسے پورا بدلہ دو۔ اس حدیث کو ابو داود، نسائی اور امام احمد رحمہم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم اور سنن بیہقی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کو بڑی گرمجوشی اور خوشی کے ساتھ ملے۔ جب وہ چلی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس خاتون کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، عائشہ یہ ہمارے پاس خدیجہ کے ہوتے ہوئے آیا کرتی تھی۔ بے شک تعلق داری کا خیال رکھنا بھی ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں روایت کیا ہے۔ اسلام نے بھلائی کرنے والوں کا بدلہ چکانے کے لیے مسلمان کی استطاعت کے مطابق سہولت رکھی ہے، اس لیے مسلمان اچھے بول اور دعائے خیر کے ذریعے بھی بدلہ چکا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حشاش بشاش چہرے اور دل کی گہرائی سے ملے تو اس کی سہولت بھی موجود ہے۔ یہ تمام تر سہولتیں اس دین کے کامل اور شامل ہونے کی دلیلیں ہیں، اسلامی آداب اور خوبیوں کے مکمل ہونے کی علامات ہیں۔ انہی کی بدولت مسلم معاشرے میں مودت، الفت اور محبت پروان چڑھتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حقائق پر مبنی تعریف بھی احسان کرنے والوں کو صلہ دینے کا ایک طریقہ ہے، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی چیز تحفہ دی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو ستائشی کلمات کہہ دے، کیونکہ جس نے ستائشی کلمات کہہ دیے تو اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے ستائشی کلمات بھی نہ کہے تو اس نے ناشکری کی، اور جو ایسی چیز زیبتن کرے جو اسے دی ہی نہیں گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہروپیہ دو جھوٹے کپڑے زیبتن کر لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کسی کی نیکی کا بدلہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں خاطر خواہ دعائیں دے دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے اتنی دعائیں کر دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داود، نسائی اور امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ نیکی کی گئی اور اس نے نیکی کرنے والے کو کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تو اس نے شکریہ کی انتہا کر دی۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ کو مالی قرضہ دے تو اسے اچھے انداز سے قرضہ واپس کریں اور قرضے کی ادائیگی سے متعلقہ وعدے پورے کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ مسلمان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے احسانات ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں، ان کے احسانات دائمی اور ابدی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے ملنے والی خیرخواہی دائمی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لا کھڑا فرمایا۔ اسی طرح لوگوں پر جن کا سب سے زیادہ احسان ہے، جن کے حقوق کی ادائیگی سب سے زیادہ لازمی ہے، وہ ہیں
والدین کہ انہوں نے ہی بچپن میں انسان کو پالا پوسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی طلبہ پر لازمی ہے کہ اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کریں کہ انہوں نے محنت کے ساتھ پڑھایا۔ اسی لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حماد رحمہ اللہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ان کے بعد ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے استاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 30 سالوں سے کوئی رات میں نے ایسی نہیں گزاری جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا اور استغفار نہ مانگی ہو۔ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے یکساں خیرخواہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا تبادلہ کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی جوانی کی زندگی اور خون جگر تک قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے زوجین تعلق داری کا خیال رکھیں، حسن سلوک سے رہیں، نیز غلطیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کریں، تو یہ بھی بہترین صلہ اور بدلہ ہے، کیونکہ انسان میں پائی جانے والی اچھائیوں سے برائیوں کے اثرات مندمل ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ بیوی سے بغض نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اسے کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو وہ اس کی دیگر خوبیوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، شکر گزاروں کی حمد خوانی جیسی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صبر کرنے والوں کا ولی ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اللہ کے بندے، رسول اور امام المتقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ چند دن پہلے بریدہ میں ایک المناک حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا ایک جوان جاں بحق ہو گیا۔ یہ گھٹیا حرکت ہے جو کہ بوکھلاہٹ، بدحواسی اور پاگل پن کی علامت ہے، کیونکہ اس وقت داعشی تکفیری نظریات آخری سانس لے رہے ہیں، ان میں معمولی سی رمق باقی ہے، اور ہمیں مکمل طور پر یقین ہے کہ ان کے افکار زمین بوس ہوں گے اور ان کی پھیلائی ہوئی گمراہی ختم ہو کر رہے گی۔ اگر کوئی ہمارے امن و امان کو مخدوش کرنے کی کوشش کرے یا ملکی استحکام کو ٹھیس پہنچانے کا سوچے بھی تو اس کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ اپنے اہداف میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور پھر ہماری قیادت کی مسلسل جدوجہد، سیکیورٹی فورس کی ہوشیاری اور علماء کرام کی بیداری سے ممکن ہوگا۔ نیز عالم اسلام کی جانب سے بالعموم اور افغان عوام کی جانب سے بالخصوص خادم حرمین شریفین کی دعوت پر منعقد کردہ امن کانفرنس کو سراہا گیا ہے۔ یہ کانفرنس اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افغانستان میں خانہ جنگی اور اختلافات ختم کرنے پر زور دیا گیا، اسی طرح باہمی مصالحت اور اتحاد کی دعوت دی گئی، نیز کسی بھی تنازع یا جھگڑے کی صورت میں شرعی احکامات کی جانب رجوع کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ پیغام امن سرزمین وحی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کا تقاضا ہے کہ تمام افغان مسئلے کے پرامن حل کو مضبوطی سے تھام لیں۔ علماء کرام خصوصی طور پر پائیدار قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں کریں تاکہ ان کے ملک میں استحکام آئے اور رطب و یابس ہر چیز کو بھسم کر دینے والی خانہ جنگی سے اپنے ملک کو بچا سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ سورہ النور آیت 55۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں ہمارے ملک کے متعلق یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں ہمارے ملک کے متعلق یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع الدعاء۔ یا اللہ ہماری افواج کی سرحدوں پر حفاظت فرما، انہیں کامیاب فرما، ان کی خصوصی حفاظت، حمایت اور مدد فرما۔ یا اللہ ان کی تیرے اور ان کے مشترکہ دشمنوں کے خلاف مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کام کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں، نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، تمنگری اور عفت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، یا اللہ ہمارے خلاف تدبیر نہ فرما۔ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے لیے راہ ہدایت پر چلنا بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور انابت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا اور ہمارے سینوں کے میل کچیل نکال باہر فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جن گناہوں کو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یا اللہ تمام فوت شدگان پر رحمت فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب فرما اور ہمارے معاملات سنوار دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین اور تمام مسلمان فوت شدگان کو بخش دے۔ یا اللہ تمام فوت شدگان پر رحمت فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب فرما اور ہمارے معاملات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ ووفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على الثغور، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل تخيمة قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر لوالدينا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.